تو سب سے پہلے سر مجھے آپ اپنی جو ہے نا بچپن کی کہانی بتائیں گے یار، کہاں سے شروع کیا؟ بچپن سے ہی شروع ہوا تھا. تو یہ ایجوکیشن تو آپ نے کراچی میں حاصل کی؟ میں آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. H1 کا جو 70% ہے وہ انڈین نیشنلس لے جاتے ہیں. 65,000 میں سے 70% انڈینس ٹیک اٹ. یہ 65,000 ایشیا کے لیے ہوتا ہے؟ پورے دنیا کے لیے. پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، اس میں سے 70% انڈیا لے جاتا ہے. 70% انڈیا. حالانکہ پاکستانی بڑے شارپ ہوتے ہیں. ہاں اگر میرٹ پر کریں تو پاکستانی میرے خیال سے آگے ہوں گے. بالکل بہت شارپ ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے میں ایک کوالٹی ہے جو کہ ہمیں سب سے بہت سو سے پیچھے کیا، وہ ہے لیزینس. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنے ملک میں ہم اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے. جیسے ہی باہر جاتے ہیں ہم قانون کو بھی فالو کرتے ہیں، اچھے طریقے سے مزید ہارڈ ورک کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو یو کین امیجن کہ اگر میں کوئی غلط حرکت کرتا ہوں، میرا نام تو خراب ہوتا ہی ہے، پھر ملک کا بھی ہوتا ہے اور مسلمان کا بھی ہوتا ہے. تو اوور آل آپ کا ایکسپیرینس امریکہ میں کیسا گزرا؟ جیسے آپ نے بات کی ہے شروع میں اور جابس بھی کرنی پڑتی ہے، جی مشکل گزرا اور سیٹ ہونے میں ٹائم لگا؟ یہاں سے بچے پڑھنا جانا چاہتے ہیں نا، تو دے ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. میں ان کو کہتا ہوں جاؤ ضرور، بٹ یو ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ. اسٹیٹمنٹ وغیرہ دکھانی پڑتی ہے؟ اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے. تقریباً کتنے لاکھ کی؟ وہ تو کروڑوں میں ہوگی نا. اچھا، جو امریکہ میں جو لائف ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے تو جو سنا ہے کہ یار بڑی زبردست لائف ہے، جنت ہے امریکہ. دنیا میں جنت کہیں بھی نہیں ہے. یہاں کے جو بچے ہیں، نوجوان میرے جیسے، وہ چاہتے ہیں کہ یار بس کہیں سے ویزا لگ جائے کہ نکلے امریکہ پاکستان چھوڑ کر. آپ کے پاس 150 انچ کی اسکرین ہوگی، 100 انچ کا ٹی وی ہوگا اور بڑی پروجیکٹر اسکرین لگی ہوگی، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو اگر آپ اوور اسپیننگ میں پکڑے گئے تو کم از کم $300 کا ٹکٹ ہے کیلیفورنیا میں. $300 کا جرمانہ ہے، اور ہم یہاں پہ پولیس والوں کو 500 کا ہمیں چالان دیتے ہیں، ہم 200 روپے دیتے ہیں. سر مہربانی کریں. اچھا، اور یہ مہنگائی پاکستان میں زیادہ ہے یا ادھر دوسرے؟ نہیں، ریلیٹیولی امریکہ بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو برگر $5 کا میل آ جاتا تھا، $5 کا میل. میکڈونلڈس ہو گیا یا جو بھی فش فلے سینڈوچ $5-6 ٹیکس ملا کے، اب وہ 15 کا ہو گیا ہے. $15 کا میکڈونلڈ کا برگر جو یہاں پہ 500 کا ملتا ہے. ہے ویورز، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف بردو ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ ہے سر نور علی. بہت کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو کہ ایک امریکہ جا کر آپ کیسے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے ہم جو ہے بات کریں گے. کافی ہمارے پڑوسی ممالک ہم سے آگے نکل گئے ہیں، انہوں نے ایسا کیا کیا ہے، پاکستانیوں کو اپرچونیٹیز کتنی ملتی ہیں باہر جا کر، ان ساری چیزوں کو ہم کور کریں گے. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینکس فار انوائٹنگ می. ہاں، تو سب سے پہلے سر مجھے آپ اپنی جو ہے نا بچپن کی کہانی بتائیں گے یار، کہاں سے شروع کیا؟ بچپن سے ہی شروع ہوا تھا. تو یہ ایجوکیشن آپ نے کراچی میں حاصل کی؟ میں آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. یہاں پر میں نے پورا انٹر بھی کیا اور پھر اس کے بعد NED یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرس کی، اینڈ دین اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا. اچھا. وہاں سے میں نے تقریباً 2-2.5 سال میں ماسٹرس کیا. تھوڑا ٹائم ایڈیشنل رکنے کو اجازت مل جاتی ہے جو آن جاب ٹریننگ کے لیے، تو اس سے اور جابس کر کے پیسے کما کے فیس پوری کی اور پھر اس کے بعد پاکستان واپس آیا. تقریباً آپ نے یعنی 25 سال وہاں پہ گزارے ہیں، تو آپ ہمیں صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یار یہاں سے جانا کیسے ہے، وہاں پہ سروائیو کیسے کرنا ہے، یہ اور جابس کی آپ نے بات کی وہ کیسے حاصل کرنی ہے، اور کون کون سی اور جاب ہوتی ہیں. بڑے یہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ یار وہاں پہ یار گھر میں جھاڑو بھی لگانے ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ بھی جاب کرنی ہے، ساری چیزیں اس کے اوپر ڈسکس کیا. تو آپ نے بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو ہے NED یونیورسٹی میں آپ نے؟ جی. ہاں، تو وہاں پہ کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا؟ NED کا ایکسپیرینس اچھا تھا. اچھے ٹیچر ملے، اور کچھ ٹیچر ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں آپ کو. تو یہ تھا کہ اچھے ٹیچر ملے، گائیڈنس ملی، اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بعد میں آئیں گے ہم، تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے. تو پھر تبھی آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ یار آگے ایجوکیشن مجھے باہر ہی کرنی ہے؟ نہیں، یہ نہیں تھا. میں نے بیچلرس کمپلیٹ کیا، ایک تو ہمارا بیچ جو ہے وہ 6 سال کے اندر 4 سال کا کورس 6 سال میں ہوا تھا. اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونینس بین ہوئی تھیں تو بہت ہنگامے ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے یونیورسٹی بند رہتی تھی. تو پھر اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے ہم گریجویٹ ہو گئے. گریجویشن کے فوراً بعد جو ہے مجھے یہاں سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو اسلام آباد میں ہے، وہاں پر ایک جاب بھی ہوتی ہے اور پڑھاتے بھی ہیں وہ. تو میں سسٹمس انجینئرنگ کے لیے وہاں پر گیا.
تو جب میں وہاں گیا تو وہ 0 سیمسٹر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ بانڈ بھرتے ہیں, پھر آپ ماسٹرس کنٹینیو کرتے ہیں 1 2 3 4 سیمسٹرس. تو 0 کے بعد جو ہے اسی دوران میری I-20 امریکہ کی آ گئی, اور I decided to take a chance کہ مجھے ویزا ملتا ہے اگر تو پھر میں پرسو کرتا ہوں. I came back to Karachi in my semester break and I got the visa. ویزا ملنے کے بعد بہت ڈر لگا کہ اب تو واقعی میں جانا پڑے گا. گھر والوں نے بھی کافی پش کیا کہ نو یو شوڈ گو. اینڈ میں ایسا تھا جو کبھی اکیلا حیدرآباد بھی نہیں گیا تھا, کبھی لاہور بھی نہیں گیا تھا, کبھی جہاز میں نہیں بیٹھا تھا. تو گاٹ دی اپرچونیٹی. اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ جہاز میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا تو بٹ آئی سروائیوڈ. اور اس کے بعد میں تقریباً 2 سال ماسٹرس کیا میں نے وین اسٹیٹ یونیورسٹی مشیگن سے. اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس آؤں پاکستان. اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان ان 1992 اینڈ آئی گاٹ اے جاب. اور پھر اس کے بعد 3-3.5 سال کام کرنے کے بعد پھر ایک اسپائک آئی دل میں کہ امریکہ جا کے کام کرنا چاہیے. تو لکیلی وین آئی واز ورکنگ ان کمپنی ہیئر, دے ہیڈ ہیڈ کوارٹر ان سلیکان ویلی. سٹی جو تھا وہ سنی ویل کیلیفورنیا. تو اپرچونیٹی تھی کہ میں اگر کسی طرح امریکہ پہنچ جاتا تو مجھے وہ انٹرویو وغیرہ ہو جاتا. تو آئی ہیڈ وزٹ ویزا آفٹر مائی مطلب F1 ویزا پہ جاتے ہیں آپ یہاں سے. تو وہ اس وقت کا رول یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ویزا آلریڈی ہے تو یو جسٹ ہیو ٹو ڈراپ یور پاسپورٹ ان اے ڈراپ باکس اینڈ یو ول گیٹ دا وزٹ ویزا. اور وہ مجھے مل گیا. قسمت میں جب لکھا ہوتا ہے نا تو آل دا ڈکس آر الائنڈ رائٹ. تو میرے پاس ویزا تھا تو me and my wife actually I was married in the last 3 years at that time. تو پھر اس کے بعد me and my wife decided to go as on a visit visa to امریکہ. اور اسی دوران میرا انٹرویو ہوا اس کمپنی میں جس میں اس کے ریجنل آفس میں یہاں کام کرتا تھا. تو مجھے پھر وہ انٹرویو میں سلیکٹ ہو گیا. دین دے اپلائڈ فار مائی ورک آتھرائزیشن جس کو H1 کہتے ہیں. اٹ ٹک 6 weeks to 8 weeks. اس کی بھی ایک الگ اسٹوری ہے کہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جی اس سال کا کوٹا ختم ہو گیا ہے. اف یور آڈینس وانٹس ٹو نو کہ H1 جو کیٹیگری ہے ورک آتھرائزیشن اس میں 65,000 can apply مطلب can be admitted in that category per year in United States. اور اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ کتنے پرسنٹ وہ H1 جو ہے وہ انڈیا لے جاتا ہے, کتنے پرسنٹ چائنا لے جاتا ہے. تو لیٹ می کمپلیٹ مائی جرنی. تو پھر وہاں سے میرا ہوا یہ کہ جی اس سال کا کوٹا ختم ہو گیا ہے. دین آفٹر اے ویک اور سو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ آئی ایم اے ماسٹرس ان USA from USA یونیورسٹی. دین دیر از اندر کوٹا. ماسٹرس کا الگ کوٹا ہوتا ہے, پھر جو US گریجویٹ ہوتے ہیں ان کا الگ ہوتا ہے. تو ایکچولی گاٹ دا H1 ان دا سیم ٹائم سیم ایئر ایکسپائریشن سے پہلے. تو پھر میری جاب وہاں پر اسٹارٹ ہو گئی تھی. دین آئی کنٹینیوڈ ورکڈ ان اے کمپنی فار 2.5 years. دین آئی ورک 22 years in Cisco Systems. اس جاب پہ سوئچ کر کے پھر میں سسکو میں گیا. تو کمنگ بیک ٹو H1 آئی تھنک اٹس انفارمیٹیو فار یور آڈینس کہ H1 کا جو 70% ہے وہ انڈین نیشنلس لے جاتے ہیں. 65,000 میں سے 70% انڈینس ٹیک اٹ. یہ 65,000 ایشیا کے لیے ہوتا ہے, پورے دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. اس میں سے 70% انڈیا گیٹس اٹ. انڈین کمپنیز اس میں 3-4 مشہور کمپنیاں ہیں جو کہ ان کے امپلائیز وہ ہائر کرتے ہیں اور پھر اس میں ان کو ورک آتھرائزیشن دلواتے ہیں. اس میں TCS جس کو ٹاٹا کنسلٹنگ سروسز, HCL جو ہندوستان کنسلٹنسی لمیٹڈ سم تھنگ لائک دیٹ, انفوسس اینڈ وپرو. تو یہ 4 کمپنیز جو ہیں یہ 70% ان کے امپلائیز ہوتے ہیں کانٹریکٹر کے. پاکستان ابھی بتاتا ہوں. سیکنڈ جو ہے وہ چائنا ہے. اینڈ سیکنڈ پہ چائنا جو ہے وہ 9% کے قریب ہے. You can see the statistics, they vary, maybe a percentage, 1% point or so, but 70 and 9 and then the remaining 20% in the rest of the world, جس میں پاکستان میرا خیال ہے less than 1% ہوتا ہے. تو اتنے کم لوگ. ہماری 9/11 کے بعد کچھ زیادہ ہی ریسٹرکشنس ہو گئی تھیں کہ لوگ پڑھنے بھی نہیں جا سک رہے تھے, اور مسلم کنٹریز کے اوپر پھر بین بھی لگا بہت ساری. تو اس میں کافی چیلنج آیا جس میں پاکستانیز جو ہیں وہ نہیں جا سکتے. شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انڈینز جو ہے چھائے ہوئے ہیں IT کے اوپر.
اور پاکستانیوں کو بڑے کم مواقع ملتے کہ جاتے ہی یہاں سے لیس دین جاتے 1% ہیں ہے. تو پاکستانیز بھی ہوتے ہیں لیکن اگر فرق دیکھیے نا 70% اور لیس دین 1%. ہاں یہ فرق ہے, بڑا فرق ہے. اور چونکہ آئی واز ان سلیکان ویلی جس میں آپ گوگل اور فیس بک اور یہ سارے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, جس میں سسکو کا بھی ہیڈ کوارٹر وہ ہیں, انٹل جو ہے وہ بھی بہت بڑی وہاں پر ہے, پھر انویڈیا ہے, بہت سارے ہیں یہاں پر کمپنیز. تو ان میں زیادہ تر انڈینس جو ہیں ہائر پوسٹ پہ, ایون جونیئر لیول پہ بھی اس میں چھائے ہوئے ہیں. ان کا یہ ہے کہ دے ایکچولی پریفر کہ ان کو انڈینس ملیں, اور وہ ہائرنگ زیادہ تر انڈینس کی ہی کرتے ہیں. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. پاکستانی جو ہیں وہ تھوڑے سے میں کہوں گا ڈرتے ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس ایک پاکستانی رپورٹ کر رہا ہے تو وہ دے ول ٹرائی ٹو اوائڈ ہائرنگ اے سیکنڈ پاکستانی ان دیئر ٹیم, ورسز انڈین کے پاس اگر 9 بھی انڈین ہیں تو وہ 10واں بھی انڈین ہائر کر لیں گے بائی سیئنگ دیٹ کہ دس گائے از دا موسٹ ڈیزرونگ اینڈ موسٹ کوالیفائڈ اینڈ موسٹ سوٹیبل فار دس پوزیشن. حالانکہ پاکستانی بڑے شارپ ہوتے ہیں. ہاں پاکستانیوں کا یہ ہے کہ میں اپنے جہاں اگر میرٹ پر کریں تو پاکستانی میرے خیال سے آگے ہوں گے. بالکل. ہوتا یہ کہ ہمارے پاس ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ قوم ہیں. I'll be very honest, میں نے دیکھا ہے کہ بہت جلدی پک کرتے ہیں, بہت جلدی اس کو ڈیلیور کرتے ہیں سمجھ کے, بہت شارپ ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے میں ایک کوالٹی ہے جو کہ ہمیں سب سے بہت سو سے پیچھے کیا, وہ ہے لیزینس جو ہے نا, ہمیں وہ ہم کہتے ہیں کر لیں گے یار, بعد میں کر لیں گے. تو آئی تھنک اف وی کین سم ہاؤ کریکٹ دیٹ ہیبٹ. ہم بڑے ہوتے ہیں اس طرح کہ جی ہم امتحان کے آخری دن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جو رات کو 9 بجے سے 12 بجے پڑھ کے امتحان پاس کر لیتا ہے تو کیا وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں نا, تو وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں ایک جملہ بولتا ہوں ہمیشہ کہ آئی ہیو لیوڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس فار 25 ایئرس, مطلب پروفیشنل لائف, پڑھائی کی لائف الگ تھی 3 سال, اور پروفیشنل لائف میں آئی ہیو نیور کم اکراس, جس میں میں نے بہت سے سسکو سسٹمز میں ٹوٹل پاپولیشن سب مطلب تمام امپلائیز کی 70,000 پلس ہوتی ہے, دنیا میں ہوتی ہے, بہت سارے کنٹریز میں ہیں. تو اس میں سے کم از کم 400-500 پاکستانیز ہیں سسکو میں. اسی طرح ہر کمپنی میں 500, 1000, 300, 200 ہوتے ہیں. یو کم اکراس, یو گو ٹو دا ڈفرنٹ ماسک ایونٹ, سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے میرے اپنے 50 کے قریب دوست جو ہیں ڈفرنٹ کمپنیز میں اچھی پوزیشنس پہ ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو ود مائی آنیسٹی اینڈ یو نو کہ میں نے آئی ہیو نیور کم اکراس اے بلو ایوریج پاکستانی. میں اتنا بڑا جملہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بول رہا ہوں کہ جتنے پاکستانی میں نے دیکھے ہیں وہ سب ابو ایوریج ہیں. ابو ایوریج بھی کوئی نہیں جی, اور وہ دے ورک ریئلی ہارڈ. اب وہ جو بھی انوائرمنٹ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار سعودیہ میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ میں پاکستانی ڈرائیور نہیں نکلتا, ٹھیک ہے نا, وہ ادھر ہی کے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے والے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنے ملک میں ہم اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے. جیسے ہی باہر جاتے ہیں ہم قانون کو بھی فالو کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مزید ہارڈ ورک کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی انٹیلیجنس تو ہے لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ بیک ہیں. ڈنڈا نہیں ہے, یہ بات ہے. اصل میں یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ کہ چلے آپ نے یوز کر دیا. تو جو ایک باہر جاتے ہیں نا, آپ کے پاس بڑا پریشر ہوتا ہے. تو آئی تھنک فار یور ویورس کہ جب ہم یہاں پر رہتے ہیں نا تو ہمیں کھانا بھی تیار مل جاتا ہے, کپڑے بھی دھلے ہوئے مل جاتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. وہاں پر ہر کام آپ کو ہاتھ سے کرنا ہے. تو دین یو فیل دا یو نو کہ آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں جہاں کام بھی کرنا ہے, جہاں پر یہ گھریلو کام بھی کرنے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نہیں کریں گے تو بیوی نے کرنا ہے. اور وہاں کا یہ انوائرمنٹ ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں. تو اس میں پھر اس کے بعد آپ ورک آتھرائزیشن ویزا پہ ہیں, H1 میں ہیں. پھر آپ کی اگر جاب خدا نخواستہ چلی جاتی ہے تو یو ہیو سرٹن نمبر آف ڈیز ٹو لک فار اندر جاب. تو ایک وہ جو ڈنڈے کا ورڈ یوز کیا کہ آپ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو پرفارم ایٹ یور بیسٹ. سو فرسٹ آف آل یو آر این امپلائی, دین یو آر اے مسلم امپلائی, اینڈ دین یو آر اے پاکستانی امپلائی. تو یو کین امیجن کہ اگر میں کوئی غلط حرکت کرتا ہوں تو میرا نام تو خراب ہوتا ہی ہے, پھر ملک کا بھی ہوتا ہے اور مسلمان کا بھی ہوتا ہے. تو دیٹ پریشر از دیئر. تو یو ٹرائی ٹو بی ان یور بیسٹ. ٹھیک ہے.
تو اوور آل آپ کا ایکسپیرینس امریکہ میں کیسا گزرا؟ جیسے آپ نے بات کی ہے شروع میں اور جابس بھی کرنی پڑتی ہے, جی مشکل گزرا اور سیٹ ہونے میں ٹائم لگا؟ یہاں سے بچے پڑھنا جانا چاہتے ہیں نا, تو دے ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. میں ان کو کہتا ہوں جاؤ ضرور, بٹ یو ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ, کیونکہ آپ جاؤ گے, آپ کو ایک تو یہ کہ اور جاب اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو پاکستان سے ایک تو کرنسی ایکسچینج ریٹ بہت حد تک خراب ہو گیا ہے, تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایک ڈالر بڑا بھاری پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیمپس پہ جاب مل جاتی ہے بہت ساری, لیکن وہ بھی اور جاب ہوتی ہیں آپ کو بہت کم. ہاں, اور جابس میں اور جابس جیسے آپ کو کیفیٹیریا میں ٹیبل صاف کرنے کی جاب ملے گی, کیش رجسٹر پہ کھڑے ہو کے چارج کرنے کی ملے گی, جھاڑو مارنے کی ملے گی, پوچھا مارنے کی ملے گی, اور کبھی کبھار کیمپس میں پارکنگ کرانے کی ملے گی. یو نو, جیسے میں وین اسٹریٹ میں تھا تو دیر ور 35,000 اسٹوڈنٹس ان دیٹ یونیورسٹی. اور آپ نے کون سی اور جاب کی؟ میں نے وین اسٹیٹ یونیورسٹی سے کیا, مشیگن کے اندر ہے. تو یو نو دا نمبر آف اسٹوڈنٹس آر ہیوج, تو اس میں کتنی گاڑیاں آئیں گی, کتنا پارکنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا. پھر اس طرح کی جابس ہوتی ہیں, سیکورٹی آفیسر کی بھی ہوتی ہے, گارڈ کی بھی ہوتی ہے. 1 گھنٹے کے ہمارے زمانے میں تو اچھا میں اپنا بتا دیتا ہوں, آئی ایم نیور شائے اباؤٹ سیئنگ دس تھنگس, کہ میں جو ہوں میں میل روم میں جاب کرتا تھا. میل روم کا مطلب یہ کہ آئی واز دا ڈلیوری پرسن, کہ میل آتی تھی یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ کی, تو ہم اس کو سارٹ کر کے ڈلیور کرنے جاتے تھے. ہم ٹرک پہ وہ ٹرالیز چڑھا کے, اور ہر ڈپارٹمنٹ, دے ور لائک 50 ڈپارٹمنٹس اینڈ 30 ڈفرنٹ بلڈنگس, تو ہمارا ٹرک ہر جگہ اسٹاپ پہ رکتا تھا اور ہم ان کی میل جا کے ڈلیور کرتے تھے. تو مجھے اس وقت 1990 کے اندر, 1990 اینڈ سم ویئر اراؤنڈ دیٹ ٹائم, مجھے $4.25 پر آور ملتے تھے. تو اٹ واز انف ٹو دا گروسریز اینڈ, مطلب جو آپ 20 گھنٹے کرتے ہو تو آپ کو $80 کے قریب بن جاتے ہیں, $70-80, تو آپ کے $300 مہینے کے بن جاتے ہیں تو پارٹ ٹائم سے. تو اٹس انف فار یو ٹو سروائیو گروسریز, فیس نہیں بنتی. اچھا سر, آج کی اگر ایک آج کے زمانے میں آپ کو $15 کے قریب مل جائیں گے, اور مہینے کے وہ تقریباً 900, مہینے کے آپ کو 15 کے حساب سے 600 اور تقریباً 2-2.5 بن جائیں گے. تو فیس نہیں بنے گی, کھانا پینا رہنا ہو جائے گا, فیس نہیں بنے گی. فیس کے لیے یو ہیو ٹو ورک ٹورڈس کوئی اسسٹنٹ شپ مل جائے, یا کوئی ایسی جاب مل جائے کسی, جیسے کچھ لوگ جو ہیں. اچھا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ F1 پہ جاتے ہو پڑھنے, دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو گیٹ ٹو دا, مطلب جو امیریکن ڈریم ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کام کریں جو بھی. تو ہم جس طرح گئے تھے, ہم F1 پہ گئے تھے, اور پھر اس کے بعد میں واپس آیا تھا, پھر میں B1 B2 پہ گیا تھا, جو وزٹر ویزا ہوتا ہے, اور B1 B2 پہ میرا کنورٹ ہوا تھا H1 میں. تو دیر از نو ہارم کہ آپ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی آفر آتی ہے جاب کی 2-3 مہینے 4 مہینے رہنے کے بعد, تو یو کین کنورٹ اٹ ٹو H1. لیکن لیٹ می فنش کہ H1 کا کوٹا ہوتا ہے. پہلے ہمارے زمانے میں 65,000 سے اوپر ہو گیا تو ختم ہو جاتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ 2-3 لاکھ اپلیکیشنس آتی ہیں, اس میں لاٹری ہوتی ہے, اس کی لاٹری کھلتی ہے فیبرری میں. اچھا, دیر آر مور تھنگس نیڈیڈ ناؤ, کہ کمپنیز کو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں مل رہا. پر دا کمپنی ہو از اپلائنگ فار یور H1 نیڈس ٹو پروف کہ آپ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے, آپ سب سے بہتر ہو اس جاب کے لیے. تو تھوڑا سا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا لاٹری میں لک بھی ہو. تو اب جو بچے یہاں سے F1 پہ جاتے ہیں, جو STEM کے ہوتے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, اس کے جو ہوتے ہیں وہ ان کو 3 سال کی OPT کہتے ہیں اس کو, آن جاب پریکٹیکل ٹریننگ. تو OPT جو ہے 3 سال کی ملتی ہے, آپ اس میں جاب ڈھونڈتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اٹ از ویری کلوز ٹو اے پروفیشنل جاب, اور اس میں آپ کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں. اور آپ کے پاس پھر چانس ہوتا ہے کہ آپ 1 فیبرری میں آپ کا نہیں آیا تو اگلے سال کی فیبرری میں آ جائے, اس میں نہیں آیا تو اس کے اگلے سال آ جائے. تو یو ہیو 3 chances ٹو بی پارٹ آف دا لاٹری. نہیں آیا تو دین یو ہیو ٹو لیو دا کنٹری, رائٹ. سو اس لیے کوئی بڑا ڈیسیجن, کوئی گھر خریدنا, کوئی مہنگی گاڑی خریدنا, یو پٹ لائف آن ہولڈ. تو جب میں یہاں سے گیا تو میں H1 پہ تھا, جب میرا کنورٹ ہوا تو میں نے ریٹائرمنٹ فنڈ میں 3 سال تک پیسے نہیں ملائے جب تک کہ میرا گرین کارڈ نہیں ہوگا, بیکاز آئی واز ناٹ شیور کہ مجھے یہاں رہنے دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. اینڈ آئی ورک ڈے اینڈ نائٹ, بہت محنت کی, اینڈ آئی بیکیم, مطلب اچھی رینکنگ آتی تھی میری, سب کچھ. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اسٹریس, ایک اینگزائٹی لیول ہوتا ہے, جو یہ چیزیں بھی آپ کو, یہ آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوں گی کیونکہ یو آر اے بورن پاکستانی سٹیزن, بٹ وین یو گو ٹو اندر کنٹری یو ہیو ٹو پروو یور سیلف مور دین دی ادرس, کیونکہ دیر آر تھاؤزنڈس آف ادرس ہو آر equally as good as you are or they are better than you. اچھا, میرا یہ سوال یہ تھا بیچ میں,
ایک تو یہ کہ اور جابس ہم حاصل کیسے کریں, اور ساتھ میں میرا بھی اور مجھ سمیت جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ سوال ہوگا کہ سر نور علی امریکہ چھوڑ کر پاکستان واپس کیوں آئے؟ تو سب سے پہلے وہ بتا دیں کہ اور جاب حاصل کیسے کریں گے آپ وہاں جا کے؟ اور جب تو یہاں سے تو نہیں ہوگی, لیکن وہاں پر اگر آپ F1 پہ ہیں تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک آف کیمپس. اس کے اسپیشل کیس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو جیسے کسی کی فیملی میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی, کچھ ہو گئی, تو آپ وہ پروفس کے ساتھ آپ 20 آورس آف کیمپس بھی کام کرنے کی, اب رولس چینج ہوتے رہتے ہیں تو آئی ایم ناٹ ویری کلوز ٹو آل دا رولس ناؤ, بٹ 20 آورس آپ آن کیمپس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی اجازت نہیں چاہیے. آسانی سے مل جاتی ہے وہ مل جاتی ہے. ہاں, مجھے 3 مہینے بعد ملی تھی, لیکن مل جاتی ہے. یو ہیو ٹو ورک ٹوورڈز اٹ. پھر آف کیمپس جو جاب ہوتی ہیں وہ اس میں ہر طرح کی کیش رجسٹر کی بھی ہوتی ہے, پارکنگ لاٹ کی بھی ہوتی ہے. آئی ہیو ڈن دیٹ. اس میں آپ کو آتھرائزیشن لینی پڑتی ہے اپنے جو انٹرنیشنل آفس ہے اس کے تھرو, تو آپ کو باقاعدہ اپروول کے ساتھ پھر آپ وہ دکھا کے جاب کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہوتا کہ آپ آف کیمپس کوئی اور جاب کریں. آپ پروفیشنل ملتی ہے تو اس کا بھی پروسیجر ہے کہ آپ کوئی انٹرنشپ کرتے ہیں, انٹرنشپ مل سکتی ہے. آپ ماسٹرس کے دوران اگر کوئی آپ کی وہاں بھی تھوڑے تعلقات ہوں, کسی کمپنی کو آپ جانتے ہیں, تو وہ آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے. اور اس میں آپ کے اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ آپ ایک سیمسٹر کی فیس نکال لیں. اب فیسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو تھوڑا سا ایون امیرکن سٹیزنس کو بھی ٹھیک ٹھاک, مطلب یہ کہ 10,000 کے قریب ایک سیمسٹر, $10,000-15,000 فیس ہوتی ہے ایک سیمسٹر. اس سوال کو ابھی بھی سسپینس ہم رکھتے ہیں کہ آپ واپس کیوں آئے. ساتھ میں ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ گئے تو یہ کتنا اندازاً ایک بندے کے پاس یار اتنا میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ میں امریکہ جاؤں اور وہاں پہ ایڈمیشن بھی لے سکوں؟ ہاں, ایڈمیشن دیکھیں, آپ کو اب جو ہے نا جو سلسلہ ہے وہ ہے کہ پیسے کافی چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو کوئی ہر یونیورسٹی الگ ہے. میں کیلیفورنیا میں زیادہ رہا ہوں, تو آئی کین ٹیل یو اباؤٹ مائی اسٹوڈنٹ, مائی کڈس. انہوں نے جیسے کیلیفورنیا میں ایک نے پبلک سے کیا, ایک نے پرائیویٹ سے کیا. تو پبلک یونیورسٹی کا US سٹیزنس کا سب ملا کے آج سے 8-9 سال پہلے یا 10 سال پہلے وہ تقریباً $30,000 تھا پر ایئر, جس میں 2 سیمسٹرس ہوتے ہیں, ایک اسپرنگ ایک فال. تو وہ اس میں کھانا پینا رہنا سب کچھ ہے, کیونکہ یونیورسٹیز دور ہوتی ہیں. اور جو پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, جو کہ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا بھی وہی ریٹ ہوتا ہے جو پرائیویٹ یونیورسٹی کا ایک US سٹیزن کے لیے, تو وہ تقریباً $50,000-60,000 پر ایئر ہے, یہ کھانا پینا رہنا ملا کے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا کے اپنا اپارٹمنٹ کرائے پہ لیتے ہیں, 4-5 بچے اکٹھے ہو کے, تو تھوڑا سا ایکسپینس کم ہو جاتا ہے. بٹ دا فیس پر سیمسٹر از سم ویئر اراؤنڈ $10,000-15,000, یہ منیمم ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں لوگ جو اگر انٹر کیا ہوا ہے, جس نے ہائی اسکول کیا ہوا ہے, تو وہ وہاں جا کے کمیونٹی کالج میں لیتے ہیں. لیکن کمیونٹی کالج میں ویزا کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ویزا لینا اتنا آسان نہیں, کیونکہ ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ یہاں سے کر لو, ویزا لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ویزا کے لیے بھی ہے کہ آپ کو کوئی اچھی ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی ہو, آپ کا GPA یا گریڈ اچھے ہوں انٹر میں یا A لیولس O لیولس میں, اور پھر آپ کے فائنینشیل جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. وہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ دکھانی پڑتی ہے, اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے. تقریباً کتنے لاکھ کی؟ وہ تو کروڑوں میں ہوگی نا, کیونکہ آپ کا اگر $50,000 سال کا خرچہ ہے, تو آپ کے پاس کم از کم 3-4 کروڑ ہونے چاہیے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ہیو, جو بھی اسپانسر کر رہے ہیں, ایسیٹس ہونے چاہیے, بینک بیلنس ہونا چاہیے کہ یو کین مطلب اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کنٹینیوس بیسس پہ 2-4 سال تک. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہاں سے آئلٹس دینا پڑتا ہے یا GRE سے؟ ہمارے زمانے میں نے ٹوفل دیا تھا, ٹیسٹ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج. اب IELTS ہے. میں ماسٹرس کے لیے گیا تھا تو میں نے GRE دیا تھا اور ٹوفل دیا تھا. تو اسکالرشپس بھی تو ہیں سر؟ اسکالرشپس ہوتی ہیں, ڈھونڈنی پڑتی ہیں. کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں پر یہ آتی رہتی ہیں. یہاں پر ایک میں ذکر کروں گا آئی کوڈ گرو کا. تو جو آپ کے ویورز ہیں, جو ینگ بچے ہیں, وہ آئی کوڈ گرو کو جوائن کریں لنکڈن پہ, جو بھی ان کا فیس بک ہے. ان کے پاس جو ہیں یہ اپرچونیٹیز بہت سی یونیورسٹیز میں آتی رہتی ہیں, جس میں وہ آپ کو گروم بھی کرتے ہیں, آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ بھی کرتے ہیں. ان کی ٹریننگس ہر وقت 24/7 دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں لائیو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی ایم ناٹ اے پروموٹر, مطلب میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن دے آر ڈوئنگ اے گڈ ورک. دے آر ان سلیکان ویلی, آئی نو دیم. اور وہ ہمارے بہت سے بچے یہاں سے بیٹھے بٹھائے اسکالرشپ پہ یہاں سے جاتے ہیں وہاں پر. تو کوڈوز ٹو دیم, دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. یہ بھی ہیں, ان کے علاوہ سانا بھی ہے ایک ادارہ, اور بھی 2-4 ہیں جو کہ پاکستانی, اور ویب سائٹس بھی ہیں جس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. کچھ آپ سرچ کریں کہ لنکڈن پہ بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. کچھ ہمارے دوست جو امریکہ میں ہمیں ملے تھے, اس میں یہ تھا کہ
they were doing some work here اپنے انٹر کے بعد, اور پھر ان کو اپرچونیٹی ملی کہ ان کو بلایا گیا H1 پہ امریکہ کہ جی یہ ان کو جو کام آتا ہے وہ ہم کسی کو نہیں آتا, تو ان کو ڈائریکٹ H1 پہ یہاں سے بلایا گیا. سو دا اپرچونیٹیز آر دیئر. آپ کو ایکسپلور کرنا ہے, چیزیں بدلتی جا رہی ہیں, آپ اکیلے نہیں اپلائی کرنے والے, آپ کو ویب سائٹ پتہ ہے تو ہزاروں لاکھوں اور کو بھی پتہ ہے, تو اٹس جسٹ میٹر آف لک اینڈ فائنڈنگ دا رائٹ اپرچونیٹی, رائٹ. تو سر اب واپس کیسے آئے سپر پاور ملک سے؟ ہاں یہ سوال میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہیومرس وے میں جواب دوں گا کہ جب میں یہاں پر آیا, تو یہاں سے شروع کرتا ہوں. آیا تو میں کلاس میں جب پڑھانے گیا تو میں نے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ شروع کیا DHS صوفا یونیورسٹی میں. تو جب میں نے پڑھایا تو میں ان سے جب پوچھتا تھا کہ اینی کویسچنس, تو کوئی 10-12 ہاتھ کھڑے ہوتے تھے, تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ مجھ میں میری پڑھائی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو جب میں ان سے پوچھتا تھا تو کہتے تھے سر آپ واپس کیوں آئے؟ پھر میں کہتا تھا اچھا اس کا جواب دیتا ہوں, تم بتاؤ تمہارا. کہتے میرا بھی یہی سوال ہے. تو وہ 10 میں سے 5-7 بچے وہ یہی پوچھتے تھے. تو دیکھیں میں نے ایک بڑی بھرپور لائف امریکہ میں گزاری, اینڈ آئی آلویز ڈریمٹ اباؤٹ کہ میں ارلی ریٹائرمنٹ لوں گا. تو دیر واز این اپرچونیٹی ان سسکو ان دا ٹائم آف کووڈ. تو کووڈ جو ہے مارچ 2020 میں شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, فیبرری میں اسٹارٹ ہو گیا تھا چائنا میں, بٹ مارچ میں وہ دنیا میں پھیل گیا. تو اگست میں سسکو نے اناؤنس کیا کہ اگر آپ کی ایج سرٹن لیول سے زیادہ ہے اینڈ یو ہیو more than 10 years of work experience in Cisco, then you are eligible to get early retirement package. تو وہ کوئی 9 months کا پیکیج تھا including medical insurance, and then اس میں میرے چونکہ 22 years تھے تو I got more than 9 months, تو it was like over 13 months or so. تو 1 سال کی سیلری آپ کو مل رہی ہے اور 9 مہینے کا آپ کو میڈیکل $2,000 کے حساب سے مل رہا ہے. تو I got enough package, اور چھٹیوں کے پیسے اور سب کچھ ملا کے. تو I decided in collaboration with my wife, میرے بچے ابھی بھی وہیں ہیں دونوں, جاب کرتے, ایک جاب کرتا ہے اور ایک اوریکل میں سینئر کمپلائنس انجینئر ہے, فزکس میں گریجویشن کی تھی اس نے, تو ہی ہیز بین ورکنگ دیئر. اور دوسرا جو ہے وہ میرا بیٹا کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ ہے, بٹ ہی از اے گیمر. وہ اسمیش بردرس میلے گیم کھیلتا ہے, اس کی دنیا میں 12ویں-14ویں رینکنگ ہے. تو ہی جسٹ میکس منی آؤٹ آف پلئنگ گیمس, اور دنیا ٹریول کرتا ہے, اس کو اسپانسرشپ ملتی ہے, اس کے فالوورز ہیں اینڈ آل دیٹ, رائٹ. تو میرا کمنگ بیک ٹو مائی سیلف, تو میں نے ریٹائرمنٹ کا ڈیسیجن لیا the spouse has to be ready, right, کہ بھائی willing to take. ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں پہ آپ ٹھہر سکتے تھے یا واپس؟ نہیں, یہ اچھا سوال ہے آپ کا. ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں ٹھہرنا, اس کا مطلب ہے آپ کی میڈیکل انشورنس, اچھا آپ 65 یا اس سے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی انشورنس مل جاتی ہے. اگر آپ 65 سے کم ہے, which I was not, I was actually 55 at that time, تو آپ کو وہ کم از کم آپ کی انڈیویجول انشورنس $700 پر منتھ, اور آپ کی وائف کی 700, اور پھر اگر آپ کا 26 ایئرس سے چھوٹا کوئی بچہ ہے, وہاں پر 26 کے بعد بچہ انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم مائی سن واز لائک 23 ایئرس اولڈ. تو یہ سمجھ لیں کہ 2000 کے قریب میری منتھلی انشورنس جاتی صرف. اور اس کے علاوہ آپ کے کھانا پینا رہنے کا تو اٹ وڈ ہیو costed me like somewhere around $5,000-6,000. تو وہاں کی ریٹائرمنٹ اتنی پاسبل نہیں تھی. that money would have run out like in 6 months 9 months, right. تو اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ میں کسی مطلب I always thought کہ میں پاکستان جا کے ریٹائر ہوں گا. تو ایک کوشن مل گیا تھا کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, ہم آ کے پاکستان میں ٹرائی کر سکتے ہیں. اینڈ وی کیم ہیئر, وی ہیڈ اے پلیس ٹو لیو, وہ پہلے سے تھی ہمارے پاس, تو ہم پھر اس میں موو ہوئے اینڈ invested some money and پھر اس کے بعد rest is history. تو I had the financial means and I had the willpower and I had the mindset to be able to live in Pakistan. میں ہر ایک سے, میرے پاس بہت دوست ہیں جو ریٹائر ہو کے پاکستان موو ہونا چاہتے ہیں, اور میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ first and foremost you have to have a mindset to be able to live in Pakistan. اس کے لیے آپ کو ایک ایڈجسٹمنٹ ہے, آپ کی سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے, آپ کی فائنینشیل ایڈجسٹمنٹس ہیں, آپ کی بہت ساری ہیلتھ کیئر میں ایڈجسٹمنٹ ہے. وہاں پر آپ کی انشورنس ہوتی ہے تو یو کین گو ٹو ہاسپٹل لائک 50 times in a week. آپ کو ایک
پرو ایکٹیولی ٹیسٹ آپ کا وہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے کہ آپ کو کوئی بیماری نہ ہو. یہاں پر تو آپ کو ہر چیز کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور آپ لیزی بھی ہوتے ہو کہ نہیں جاتے ہیں. تو دیر آر ایڈجسٹمنٹس ہیئر. تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ اینڈ یور اسپاؤس ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. اور بچے جو ہیں وہ دے ہیو ٹو بی آن دیئر اون. اگر آپ بچوں سے بہت اٹیچ ہیں نہیں رہ سکتے تو پھر یہاں آنا مشکل ہے. تو وی ور ریڈی ٹو ڈو دیٹ. بٹ ہمارا جو ایک بیٹا ہے وہ ہر سال آتا ہے. ابھی بھی انشاءاللہ ہاں ابھی میں نومبر میں پھر جاؤں گا. میری وائف ابھی ہو کے آئی ہیں بچوں سے مل کے اور مہینہ گزار کے آئی ول گو فار کپل آف ویکس. تو یہ تھوڑا سا یہ کہ فریڈم ہے آنے جانے کی تو وہ آسانی ہوتی ہے. سو فائنینشیل فریڈم از دا موسٹ کرٹیکل اینڈ دا مائنڈ سیٹ. اور اب ہماری ایج ہو گئی تھی تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ دین اینڈ آئی ڈنٹ نیور تھاٹ کہ میں اس میں جاب کروں گا کوئی. آئی جسٹ کیم ٹو ریٹائر, ریلیکس اینڈ ٹریول دا ورلڈ. اینڈ آئی ڈڈ ٹریول few countries in the last 3-4 years I've been here. Actually I came back in 21 تو مجھے تقریباً 4.5 سال ہو گئے آئے ہوئے. تو but somehow I got introduced to SOFA University and then the rest is history. اچھا تو سر آپ جو ہے امریکہ سے پاکستان آ گئے, یہ جو آپ نے ریزنس بتائے, تو اب کیا فیل ہو رہا ہے کہ یار مزہ آ رہا ہے ادھر, یا وہ مس کرتے ہیں جو امریکہ میں جو لائف ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں سے تو جو سنا ہے کہ یار بڑی زبردست لائف ہے, جنت ہے امریکہ. یہاں کے جو بچے ہیں نوجوان میرے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یار بس کہیں سے ویزا لگ جائے کہ نکلے امریکہ پاکستان چھوڑ کر. یہ حقیقت بھی ہے یا بس ایسے ہی ہم سن رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس سوال کے جواب میں ایک بات کہہ دوں میں, دنیا میں جنت کہیں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو ناؤ یو گیٹ دا پوائنٹ رائٹ کہ ہر جگہ کی اپنی سیکریفائسز ہیں. تو پاکستان کی الگ سیکریفائسز ہیں, یو ہیو ٹو گیو اپ سرٹن تھنگس, ٹھیک ہے؟ وہاں کی اپنی سیکریفائسز ہیں. یو مس دا فیملی, یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ بائی ہینڈ, ٹھیک ہے نا؟ آپ یا آپ کی اسپاؤس یا جو بھی آپ کے ساتھ ہیں سب خود کھانا پکائیں گے, خود کریں گے, استری کریں گے, کپڑے دھوئیں گے, برتن دھوئیں گے. سو دیر آر چیلنجز رائٹ. تو کوئی بھی جگہ آپ کے پاس 150 انچ کی اسکرین ہوگی, 100 انچ کا ٹی وی ہوگا اور بڑی پروجیکٹر اسکرین لگی ہوگی, لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. دا لگزوریس کارس یو کین افورڈ اگر آپ پروفیشنل جاب کر رہے ہیں, لیکن آپ 65 مائلس پر آور سے اوپر نہیں جا. قسمت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ 1 مائل بھی اوپر ہوگا تو ٹکٹ مل جائے گا. ٹکٹ از دا جرمانہ رائٹ, جو فائن ہوتا ہے. تو اگر آپ اوور اسپیڈنگ میں پکڑے گئے تو کم از کم $300 کا ٹکٹ ہے کیلیفورنیا میں. پھر پوائنٹس بھی چڑھتے ہیں لائسنس کے اوپر, اور وہ پھر آپ کو کلاسیں بھی لینی پڑتی ہیں. ایک سیٹرڈے پورا لگا کے آپ کلاس اٹینڈ کرو گے, $300 کا جرمانہ ہے. اور ہم یہاں پہ پولیس والوں کو 500 کا ہمیں چالان دیتے ہیں, ہم 200 روپے دیتے ہیں. سر مہربانی کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں انسان سے. اچھا میرے 25 ایئرس میں آئی گاٹ 1 ٹکٹ. اچھا, تو اس کا بھی بڑا فنی واقعہ ہے کہ می اینڈ مائی وائف ایکچولی کمنگ فرام اے پاکستانی کانسرٹ, اور اس میں رات کے 12 بجے, اور میں نے دیکھا کہ پولیس والا میرے رائٹ ہینڈ پہ چل رہا ہے, میں آرام سے چلا رہا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم مائی کار واز ریلیٹیولی لائک برانڈ نیو, تو چلا رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ پولیس والا آگے نکل گیا, تو پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میرے ایکسلریٹر پہ پیر لگ گیا. پاکستانی اسٹائل سے میں 65 کی جگہ 75 پہ چلا گیا وداؤٹ. نئی گاڑی ہوتی نا, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, تو بہت اسموتھ ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی پیچھے, اس نے مجھے کہا کہ ایگزٹ لے لو یہاں پر. ایگزٹ لیا, اس نے مجھے کہا واٹ ہیپنڈ, یو ور ڈرائیونگ فائن. میں نے کہا ایکچولی نیو کار, آئی ڈنٹ ریئلائز, آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی وائف اینڈ آئی ڈنٹ ریئلائز دا اسپیڈومیٹر. تو اس نے کہا کہ کتنے پہ جا رہے تھے تم؟ تو میں نے کہا آئی تھنک آئی واز 75. آئی ڈنٹ چیک اٹ بٹ آئی تھنک آئی واز 75. کہتا ہے تھینک یو فار یور آنیسٹی, کیونکہ اس کے ریڈار نے کیچ کر لیا تھا. اینڈ ہی ایکچولی ریڈیوسڈ مائی فائن. لیکن پھر بھی مجھے $500 دینے پڑے تھے, کیونکہ آئی واز ڈرائیونگ ان اے کنسٹرکشن زون. ہائی وے پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو اینی فائن گیون ان اے کنسٹرکشن زون, چاہے وہ گلی ہو, محلہ ہو, کچھ ہو, یا ہائی وے ہو, از ڈبلڈ. تو جو 500 کی جگہ 1000 ہو سکتا تھا میرا فائن, تو اس نے مجھے 500 پہ چھوڑ دیا. اچھا, اور یہ مہنگائی پاکستان میں زیادہ ہے یا ادھر دوسرے؟ نہیں, ریلیٹیولی امریکہ بہت مہنگا ہو گیا ہے. ابھی آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ جو برگر $5 کا میل آ جاتا تھا, $5 کا میل میکڈونلڈس ہو گیا, یا جو بھی فش فلے سینڈوچ $5-6 ٹیکس ملا کے, اب وہ 15 کا ہو گیا ہے. $15 کا میکڈونلڈ کا برگر. ہاں, برگر یا فش فلے سمجھ لیں. فش فلے مطلب ہم حلال کھاتے ہیں نا جو, تو وہ اٹس لائک اگر میل لینا ہے تو آپ کو میکڈونلڈس کا
$11 کا پڑے گا. فش از یوزلی ایکسپینسو, تو آپ کو $14-15. 2 آدمی کھانا کھانے گئے ہیں تو $50 لگ جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں. 5,000 روپے کا پاکستانی کا برگر, اور یہاں 500 یہاں پر دیکھیں, یہاں پر وہ ریلیٹیولی یہ پرائسز رکھتے ہیں نا یہاں کے حساب سے, تو مہنگائی تو ہے, اور رینٹس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں وہاں پر. اب چھوٹے سے چھوٹے سٹی کے بھی آپ اگر کسی کمپنی کے پاس رہنا چاہیں گے تو یو ول اینڈ اپ پیئنگ اے لاٹ آف منی. ایک بیڈ روم کا کیلیفورنیا میں جیسے سسکو کے قریب یا کسی اور بڑی کمپنی کے قریب از سم ویئر اراؤنڈ $2,000 to $3,000 ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن اینڈ ایریا, اور اس کی کتنا نیا ہے کتنا کیا ہے. تو وہ آپ کو $2,000 سے $3,000 کے اندر ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ملے گا. یوزلی پیپل لیو in the groups of 4 and 5, but if you are a family then you end up. سر آپ 25 سال تک امریکہ میں تھے, پاکستان کی کون سی ایسی پہلے نمبر پہ چیز آتی ہے جو آپ بڑا مس کرتے تھے؟ فیملی ہوتی ہے, فیملی سب سے زیادہ فیملی ہوتی ہے, اور فوڈ یہاں کا. جب ہم گئے تھے تو اتنا فریکوینٹلی اتنا ایزیلی پاکستانی فوڈ اویلیبل نہیں ہوتا, تو شان مسالے نہیں ہوتے تھے کہ آپ حلیم بنا لیں اور نہاری بنا لیں. بٹ دین ایونچولی تھنگس گاٹ بیٹر. پھر مٹھائیاں بھی آنے لگیں اور یہاں کی چیزیں بھی بننے لگیں, حلال پلیسز بہت زیادہ آ گئیں. اب تو کینیڈا میں تو سنا ہے کہ مائی وائف جسٹ کیم بیک فرام کینیڈا, تو کہتی ہیں کہ پورا 100 ریسٹورینٹس ہیں ایک ایریا میں جو کہ سب پاکستانی حلال اینڈ ایک سے ایک بڑھ کے. تو وہ اب چیزیں, یعنی آپ نے کئی ممالک وزٹ کر لیے, تو پاکستان آپ کو مجھے لگتا ہے سب سے اچھا لگا ہے. پاکستان کو نو ڈاؤٹ پاکستان از دا بیسٹ. دیکھیں یہاں کے اپنے چیلنجز ہیں, بٹ یہ ونس یو ہیو دا رائٹ مائنڈ سیٹ کہ یہ چیزیں ہوں گی, یہ چیزیں باہر بھی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ باہر جاتے ہیں, آپ کو جتنے بھی اسٹوڈنٹس جائیں گے نا وہ پہلے مہینے میں روئیں گے ضرور. اچھا, ہاں, دے ول کرائی, دے ول ریممبر دیئر لائف ان پاکستان, دے ول مس دیئر فیملی, دے ول مس دیئر عیاشی. یہاں پر کہ کھانا مل جاتا تھا, پراٹھا مل جاتا تھا, یہ سب چیزیں ہم بھی روتے تھے. آئی ایکچولی ڈراپ ڈاؤن 3 sizes آف مائی پینٹس, کہ میری ساری پتلونیں ڈھیلی ہو گئی تھی, اتنا مجھے بھوک نہیں لگتی تھی, مجھے بہت میں تکلیف میں تھا. تو ہوتا ہے یہ سب کچھ, اور وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتے اس ٹائم. یہاں نہیں, چلو ہم اب تو یہ کہ آئی ہیو دا luxury to come back and visit back and all that. At that time آپ آئیں گے, ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہوں گے آپ کے پاس. $1,500 کا راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ ہے, اس وقت بھی $1,000 کا ہوتا تھا. ٹکٹس ایئر فیئرس ور آلویز ہائی. تو یہ ہے کہ آپ یہ سب چیزیں مس کرتے ہو جتنا آپ گرانٹیڈ لیتے ہو نا ان چیزوں کو, تو وہ چیزیں وہاں پر جا کے جو ٹوگیدرنیس ہے نا پاکستان کے اندر, جو ایک فیملی لائف ہے, دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہمسائے اور آپ کے جو آپ کو نہیں بھی جانتا وہ آپ دے آر دیئر فار یو ٹو فار ہیلپنگ یو, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر پاکستان کے اندر جو مروت اور خلوص ہیں وہ آپ کو باہر نہیں ملے گا کہیں بھی. تو مطلب وہاں پہ اگر کسی سے ٹکر ہو جاتی ہے راستے پر, کوئی کھڑا نہیں ہوگا جانے دے کو, یہاں پہ تو دیکھیں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا, ہے نا. اور ٹھیک ہے, اگر کوئی کہے گا کہ میرا قصور نہیں تھا, اور کسی فیس بک پیج پہ یا کوئی گروپ میں وہ ڈالتا ہے کہ اینی بڈی واز پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ جس کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہو اور جنہوں نے دیکھا ہو کہ میری کوئی گاڑی مار گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے. ورنہ اگر کوئی 2 آدمی گاڑی لگی ہوئی ہے تو وہ سائڈ پہ, ہائی وے کی سائڈ پہ یا روڈ کے سائڈ پہ لے جاتے ہیں, اور وہ وہیں پہ حساب کتاب کر لیتے ہیں کہ بھائی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا, نام نوٹ کر لیا, پالیسی نمبر لے لی, اس کی فوٹو کھینچ لی یا نمبر لکھ لیا, اور پھر انشورنس کلیم فائل کر دیا. کبھی پولیس آئے گی کبھی نہیں بھی, تو وہاں پر چونکہ آنر بیس سسٹم زیادہ ہے تو یہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ جو ہے DHA صفا میں ایز اے پروفیسر وہاں پہ ایجوکیشن. ہاں, میں آئی ایم ایکچولی مائی ٹائٹل از پروفیسر آف پریکٹس اینڈ آئی ایم ایسوسیٹ ڈین پلس ڈائریکٹر IT ان DHA صفا یونیورسٹی. یہاں پہ بچوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ بچے بہت اچھے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اپلائی نہیں کرتے. گائیڈنس نہیں ہوتی, موٹیویشن نہیں ہوتی, اور اگر آپ ان کو موٹیویٹ کر دیں, ان کو گائیڈنس دے دیں, سو دے آر دا بیسٹ آف دیئر کلاس. اور ہمیشہ ہر کلاس میں 50 میں سے 5-10 بچے اچھے بریلینٹ ہوتے ہیں, لیکن ٹیچرس کا کام یہ ہے کہ جو باقی کے 30-40 ہیں ان کو بھی اوپر لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ موٹیویشن سے آتا ہے. اور دا کی از فار آل دا ٹیچرس, مائی میسج از ٹو آل دا ٹیچرس کہ آپ فوکس ان کی اسٹرینتھ پہ کریں. ہر آدمی جو اپنے جس کو شوق ہے نا اس کو کام کا, جیسے میں آپ کو آف دا ریکارڈ ایک بات بتا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ ہے, بٹ ہی از اے گیمر اینڈ وی نیور اسٹاپڈ ہم فرام پلئنگ گیمس, اینڈ ہی از رینکڈ نمبر 12 ان دا ورلڈ دیٹ دا گیم ہی پلیز, رائٹ. تو ہی ایکچولی از شائننگ ان
وٹ ایور ہز پیشن از رائٹ اینڈ ہی از میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کا پیشن ہوتا ہے, آپ میں کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہی ہیز دا پیشن ٹو ڈو اٹ اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ. تو یہ ہمارے بچوں میں ہی ہر ایک, کوئی ڈبیٹ میں اچھا ہوتا ہے, کوئی پریزنٹیشن میں اچھا ہوتا ہے, کوئی پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے, کوئی ریپروڈیوس کرنے میں, کوئی موکری میں اچھا ہوتا ہے, کوئی کاپی پیسٹ میں اچھا ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو یوز دا اسٹرینتھ, ٹھیک ہے نا. تو ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ میں کیپیبلٹی ہے, اور اگر کوئی ان کو یہ جتا دے کہ آپ میں یہ کیپیبلٹی ہے, ان کو صحیح ڈائریکشن میں لگا دیں تو وہ. تو سر آپ وہاں پہ آئی ٹی کے میرے خیال سبجیکٹ میں یہاں پر آئی ٹی کے سبجیکٹس پڑھاتا ہوں, لیکن امریکہ میں نے سسکو سسٹمز میں جاب کی 22 سال. 3 سال ایک وائرلیس کمپنی تھی سائلنگ کارپوریشن, اس سے پہلے پاکستان میں 1 سال اسی کمپنی کے ریجنل آفس میں کام کیا تھا. اس سے پہلے ایک اور کمپنی تھی فوبس ٹیلی کام, اس میں کام کیا. تو میرا بیک گراؤنڈ آئی ٹی سے ہی رہا ہے, لیکن آئی واز مور ٹورڈز اپلیکیشن سائڈ. تو پھر اس کے بعد میں نے پروگرام مینجمنٹ کی, 10-15 سال میں نے پروگرام مینجمنٹ کی. جو سسکو کی ہائیسٹ رننگ پروڈکٹ تھی, اس کا وہ میں مینوفیکچرنگ کے پرسپیکٹیو سے پروگرام مینیجر تھا. تو ہائیسٹ رننگ پروڈکٹ, ہائیسٹ ریونیو پروڈکٹ جو سسکو کی تھی, ویری چیلنجنگ رول. اینڈ یہی سب کو کہوں گا کہ میں اگر جو امریکہ کے جانے کی ڈریم کرتے ہیں تو دیر از نو 9 to 5. دیر از ہم رات کے 3 بجے بھی آنکھ کھلتی تھی, تو بیکاز یو آر ورکنگ گلوبلی. تو آپ چائنا, انڈیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ویتنام, ہر کنٹری کے ساتھ کام, آپ کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ان کے ساتھ ہے. سافٹ ویئر زیادہ تر انڈیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے, تو آپ ان کے ساتھ ٹچ میں رہتے ہو, آپ کو ان کو جواب دینے. اگر آپ صبح کو 9 بجے اپنے کام پہ پہنچے تو ان کے 9:30 بجے یا 10 بج گئے ہیں, تو وہ تو جواب نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ 24 آور کا لیگ آئے گا اس جواب میں. تو وین یو آر اویک ان دا نائٹ, 3 بجے 4 بجے آنکھ کھلی آپ کی, تو یو ٹرائی ٹو ریسپونڈ ٹو دوز ای میلز آلسو. سو دیر از ایکچولی, یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیر از نو ہیون آن ارتھ. تو یو ہیو ٹو کمپرومائز, یو ہیو ٹو گیو اپ سرٹن تھنگس. سر بات یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یار ہم انگلینڈ بھی جائیں, امریکہ جائیں, کیونکہ وہاں پہ اچھی فیسلٹیز ہیں. ہم پاکستان کو ویسا کیوں نہیں بنا پا رہے کہ لوگ وہاں سے ہی آئیں؟ بن سکتا ہے, بن سکتا ہے پاکستان, اگر ہم, آئی تھنک دا گورنمنٹ plays an important role to enable that system, right? تو اگر وہ سسٹم انیبل ہو, باہر سے لوگ آئیں. جیسے بہت سے دوست میرے ہیں جو یہاں پر آ کے ایک سیمسٹر پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن they need a place to live, right? کوئی 4 مہینے کے لیے اگر آئے گا, انڈسٹریل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا, پڑھا سکتے ہیں وہ لوگ, اور وہ ان کو پروجیکٹس بھی دے سکتے ہیں, ان کو لنک بھی کر سکتے ہیں انڈسٹری سے. بٹ وی ڈونٹ ہیو, مطلب این ای ڈی کے پاس شاید ہے, اس طرح ساری یونیورسٹیز کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی, کہ افورڈیبلٹی بھی نہیں ہوتی. کوئی آئے گا تو اس کو ظاہر ہے دے ول کاسٹ یو ان ٹرمز آف ڈالرز, رائٹ. چلیں ڈالرز نہ بھی لے, والنٹیئر کر لیں, تو ان کو رہنے کھانے پینے کی کوئی جگہ ہو جس میں وہ کمفرٹیبلی 3-4 مہینے آ کے پڑھا سکیں. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو like bring 2 or 3 teachers per semester. تو اتنا آپ کے پاس ہو, اور اس سے ہمارا لیول اوپر جائے گا. تو بہت سے ہیں, 3 ایسی چیزیں میں بتائیں گے یار, یہ چیزیں امریکہ میں ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہے. اگر پاکستان میں ہو تو شاید ہم بھی ترقی. ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, اس میں ایک مجھے لگتا ہے کہ پرابلم سالونگ اسکلس, کریٹیکل تھنکنگ اینڈ اوور آل ایٹیٹیوڈ, یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو انڈسٹری ریڈی کرتی ہیں, بناتی ہیں. آپ کو جو انڈسٹری میں آپ جاتے ہیں نا, تو آپ کو اے سیکھا ہے آپ نے, لیکن آپ کو زیڈ پوچھا جائے گا یا زیڈ پہ کام کرنا پڑے گا. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو سالو دیٹ پرابلم ود دا نالج اینڈ اسکلس یو ہیو. تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. امریکہ میں 5 سال کا بچہ پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے, اس کو چاہے ماں باپ نے ہیلپ کی ہو کسی پروجیکٹ میں, کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پروجیکٹ بنانے میں ہیلپ کی جاتی ہے, سب کچھ ہے. I'll give you a couple of examples جو میرے بچوں کے ساتھ تھا, کہ میرا بیٹا شاید 3rd grade میں یا 2nd grade میں تھا, he was like 5-6 years old. تو اس کو ایک سائنس پروجیکٹ بنانا تھا. تو آف کورس می اینڈ مائی وائف بوتھ آر انجینئرس, تو ہم نے اس کو کوئی سولونائڈ اور ٹوروائڈ اور اس کے اوپر ایک بنا دیا, کہ ایک کیل میں ہم نے وائنڈنگ کی اور اس پہ بیٹری لگائی, اس کو بولا کہ یہ میگنیٹائز ہو جاتی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ اتنی چیزیں جو بھی میٹل کی ہیں وہ چپک جائیں گی, اور یہ میٹل نہیں چپکے گا, یہ میٹل چپکے گا, وہ سب کچھ سکھا دیا. تو اٹس ناٹ اباؤٹ بلڈنگ دا پروجیکٹ, اٹس اباؤٹ ہاؤ ہی کین ڈیفینڈ دیٹ پروجیکٹ ان فرنٹ آف آڈینس. تو اس میں سارے پیرنٹس اور ٹیچرس وزٹ کرتے ہیں, ہر بوتھ کو ہر بچہ پریزنٹ کرتا ہے. تو وہ کانفیڈنس 6-7 سال کی عمر سے
آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں ہمارے پرائیویٹ اسکولس اور بہت سے اسکولس کر بھی رہے ہیں اور وہ بچے آگے نکلتے بھی ہیں. تو آئی تھنک اسکولنگ ہماری بہتر ہو جائے نا تو اس بچے کو گروم کر کے اس لیول پہ لایا جا سکتا ہے, اور وہ ایک بلٹ ان چیز ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں. اور ایٹیٹیوڈ, جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. سب سے نمبر 1 ایٹیٹیوڈ ہے. اس کو کہتے ہیں کین ڈو ایٹیٹیوڈ. آئی کین ڈو اٹ, آئی ول ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی بھی کام دے دیا جائے آپ کہیں گے میں کر سکتا ہوں اور میں کر لوں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی طرح بھی کرنا ہو, بٹ یو ہیو دا ول پاور اینڈ دا اسکلز ٹو اوور کم اینی تھنگ, رائٹ. یہ 2-3 چیزیں ہم کو انگریو کرنی پڑیں گی اپنے اسکول سسٹم میں. ہم کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ, اور 50% 60% رسپانس اچھا بھی ہو جاتا ہے. وہ جو بچہ اگر کہیں اور سے بھی آیا جس کی ایکسپوجر اتنا نہیں ہے انڈسٹری میں یا مطلب دنیا میں ہوتا ہے, تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس لیول پہ لایا جائے. اس کے لیے ہم بہت ساری ورکشاپس کرتے ہیں, بچوں کو 1-on-1 کوچ بھی کرتے ہیں. اینڈ صوفا از ریئلی گڈ ایٹ دیٹ. ہمارے بہت ورکشاپس ہوتی ہیں. ہم کلاس رومس میں بھی ایٹ لیسٹ 15-20 منٹس 30 منٹس جتنا ٹائم ہے اس کے حساب سے ہم ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں. تو سر نور علی, زبردست پوڈ کاسٹ رہا ہے اب تک. آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی چیزیں ہماری یوتھ کو آپ بتا دیں. ویسے تو بہت ساری چیزوں سے ہم آگاہ ہو چکے ہیں. آخری میں سے کیا دینا چاہیں گے کہ ہم نوجوان کیسے پاک سر زمین کا نام روشن کر سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار ہم دوسرے ممالک جائیں, ہم کیسے اپنی اس دھرتی کو جو ہے واقعی میں جنت بنا سکتے ہیں, کیسے؟ دیکھیں پاکستان میں سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور آرگنائز ہو جائے گا تو اٹ ول بی دا کنٹری ٹو لیو. ٹھیک ہے, تو میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے لائف میں. یو ہیو ٹو گو تھرو دا گرائنڈ. یہ ہوتا ہے نا, آپ کو چکی میں پسنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اینڈ ٹائم پہ پڑھ لیا اور امتحان دے دیا, بیکاز یو آر ناٹ. اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں یا آئی ٹی فیلڈ میں ہیں تو یو ہیو ٹو گو تھرو سرٹن سرٹیفکیشنز, محنت کریں گے. اور ایونیوز اتنے زیادہ ہیں آج کل, اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے ڈالر کمائیں. اور ہمارے بہت سارے بچے کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں, ان کا ایک سلوگن ہے, وہ ہمیشہ یہ بچوں کو یہ پچ کرتے ہیں اورینٹیشن میں کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یور فیس ان 5th سیمسٹر. 4 سیمسٹر تک ٹھیک ہے, آپ ڈپینڈنٹ ہیں, آپ لرن کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, لیکن 5ویں سیمسٹر میں اگر آپ اپنے پیرنٹ سے فیس لے رہے ہیں نا تو پھر آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا. ایک اور چیز ہے کہ جیسے میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے, میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہا ہوں, لیکن میرٹ بیس میں کس کا ہاتھ ہے؟ بچے کا ہاتھ ہے نا, کہ وہ اگر جی پی اے 4.0 3.9 یا 3.85 یا اس طرح لائے گا تو اپنے پیرنٹس کا ہاتھ بٹا رہا ہے. اسی طرح اگر وہ کسی چیز میں اچھا ہے اور اس کو سیکھتا ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ میڈیا نا کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, یا کوئی فری لانس ایپ ڈیولپمنٹ ہے, ویب پیج ڈیولپمنٹ ہے, اس طرح کی کوئی چیز میں اچھا ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں اپلیکیشن سیکھ لیتا ہے, تو دے ول بی ایکچولی ہیلپنگ دیم سیلوز اینڈ دیئر پیرنٹس. تو اس میں میرا یہی مشورہ ہے ان کو کہ یہاں سے بیٹھ کے کمائیں ڈالروں میں اور پھر دنیا گھومنے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ کو دنیا کا کوئی ملک ویزا دینے سے انکار نہیں کرے گا. اور یہاں پر اگر آپ, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ $1,000 بھی باہر سے مہینے کا بناتے ہیں نا تو یو کین افورڈ اے ڈرائیور. So imagine the life that you can live if you are making $3,000-4,000 per month. ٹھیک ہے, سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں. اور آپ نے ان 2 سالوں میں, جو شروع کے 2 سال ہوتے ہیں, خاص طور پہ آئی ٹی والے لوگ جو ہیں یا کمپیوٹر سائنس میں, کمپیوٹر انجینئرنگ میں جو کر رہے ہیں, اگر یہ اسکلس ڈیولپ کر لیں تو ہمارا, اور یہ فری لانسنگ کیا ہے, ڈالروں میں ہی پیسے آ رہے ہیں نا, تو ہمارا ملک جو ہے وہ اوپر جائے گا. ہمارا انڈیا کا جو ہے وہ 115 یا 20 بلین سے کراس کر گئی آئی ٹی جو ان کی ریونیو ہے. ہمارا جو ہے 3 بلین پہ یا 4 بلین پہ ہے. تو وی ہیو ٹو انکریز, رائٹ. اینڈ آئی تھنک اگین کمنگ بیک ٹو کہ شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی, اور ڈو جسٹس ود یور سیلف. آپ نمبروں کے لیے نہ پڑھیں. ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نمبر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اسکالرشپ مل جائے, بٹ آپ کو مل جائے گی لیکن جس نے پڑھ کے دیا تھا اس کو تو نہیں ملے گی, اس کا حق
آپ نے لے لیا کہ آپ نے چیٹنگ کر کے لے لیا یا جو بھی آپ نے کسی طرح سے کچھ نہ کچھ کر کے، آپ جسٹس کریں اس پڑھائی کے ساتھ، اس کو اپلائی کریں اور اسی سے ہم لوگ سب ترقی کریں گے. بہت شکریہ سر نور علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا بردو پوڈ کاسٹ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج آپ کو کافی ایجوکیشن ملی ہوگی کہ کیسے ہم جو ہے فورن کے لیے اپلائی کریں، ابراڈ کے لیے ایجوکیشن کے لیے اپلائی کریں، اسپیشلی امریکہ کی لائف کیسی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. بہت شکریہ سر. تھینک یو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اگین ایک اور پوڈ کاسٹ میں ضرور ملاقات کریں گے، ایک اور گیسٹ کے ساتھ، ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں. اللہ حافظ.